نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 5 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ میری شدید خواہش تھی کہ میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ایپیسوڈز کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی ہے اور میں اس کے 4 ایپیسوڈز آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے آپ کے سامنے اس کا 5واں ایپیسوڈ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد یعنی جد خامس، آپ کے جو پانچویں جگہ پر جو آپ کے دادا جان تھے جناب قصی، ان کے حالات و واقعات بریف سے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیے تھے۔ جناب قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد الدار سب سے بڑا تھا اور پھر عبد مناف، عبد العزیٰ اور عہد، یہ 4 ان کے بیٹے تھے قصی کے۔ ان 4 بیٹوں میں عبد الدار جو تھا وہ بڑا بھی تھا، تاہم وہ تھوڑا سا شرمیلا اور دوسروں سے کام کاج میں تھوڑا سا سست رفتار تھا عبد الدار۔ باقی بچے جو تینوں تھے وہ تھوڑے سے تیز ترار تھے، ہوشیار بھی تھے۔ تو جب قصی بوڑھا ہو گیا تو قصی نے اپنا جو منصب تھا خانہ کعبہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا، وہ منصب عبد الدار کو دینا چاہا کیونکہ وہ بچوں میں بڑا تھا۔ تو قصی نے کہا اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں اپنے دوسرے بیٹوں کے برابر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ تھوڑا سا بیچارہ ذرا ان سے کم تھا، زندگی کی ایکٹیویٹیز جو تھیں سرگرمیوں میں تھوڑا سا ان سے پیچھے تھا۔ تو باپ نے کہا قصی نے کہ بیٹا میں آپ کو تمہارے دوسرے بھائیوں کے برابر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو خانہ کعبہ کا جو ہے متولی بنانا چاہتا ہوں، جو تمام مناصب ہے خانہ کعبہ کے، سقایت ہے، رفادت ہے، جتنے بھی ہیں دار الندوہ ہے، جو بھی ہے وہ سارے کا سارا وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبد الدار نے بخوشی اس کو قبول کر لیا اور پھر وہ سارے کا سارا نظام قصی کا بڑا بیٹا عبد الدار وہ چلاتا رہا۔ جب قصی وفات پا گئے اور عبد الدار بھی وفات پا گئے تو اب یہ تھوڑا سا سلسلہ جو تھا وہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ عبد الدار کی اولاد جو تھی یہ سارا منصب تو عبد الدار کے پاس تھا، لیکن عبد مناف بھی عبد الدار کا بھائی تھا۔ اب ان کی اولاد میں اور عبد الدار کی اولاد میں یہ تھوڑا سا چشمک پیدا ہو گئی، تھوڑا سا جھگڑا بن گیا۔ عبد الدار کی اولاد کے پاس تو یہ سلسلہ تھا ہی، لیکن عبد مناف کی اولاد جو تھی وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ عہدہ جو ہے ہمیں ملے، خانہ کعبہ کی تولیت کا مقام جب وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ عبد مناف کی اولاد، عبد مناف کے جو بیٹے تھے ان میں ہاشم بڑا تھا، پھر عبد شمس تھا، پھر مطلب اور اس کے بعد نوفل، یہ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے۔ تو ان دونوں طبقات میں، دونوں گروہوں کے درمیان چشمک پیدا ہو گئی، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو تھے اپنے عبد مناف، یہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ قبیلے ان کے ساتھ مل گئے اور کچھ قبیلے عبد الدار کے ساتھ مل گئے۔ عبد الدار کا جو خاندان تھا کچھ 4-5 قبیلے ادھر ہو گئے، 4-5 قبیلے ادھر ہو گئے عبد مناف کی طرف۔ تو عبد مناف کی طرف جو قبیلے ہوئے ان میں بنو اسد، بنو عزا، بنو زہرہ، بنو تیم اور بنو حارث، یہ 5 قبیلے تو بنو عبد مناف کے ساتھ ہو گئے۔ ان لوگوں نے خوشبو کا ایک پیالہ لیا اور اسے حرم میں رکھا جا کر، اور پھر اس 5 نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ 5 قبائل کو جو سردار تھے انہوں نے اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور یہ عہد کیا کہ ہم
خانہ کعبہ کی تولیت کا جو عہدہ ہے وہ ہم لیں گے اور ہم حاصل کریں گے، اور اس کے لیے اگر ہمیں جنگ کرنی پڑی، ہمیں مقابلہ کرنا پڑا تو ہم مقابلہ کریں گے اور باہم متحد ہو کر لڑیں گے۔ ہم پانچوں قبائل اتحاد کر کے اپنے مخالفین کے ساتھ لڑیں گے اور یہ مقام ہم حاصل کریں گے۔ اسی طرح کچھ قبائل جو تھے وہ بنو عبدالدار کے ساتھ بھی مل گئے۔ ان میں بنو مخزوم تھے، عبدالدار کے ساتھ جو قبائل ملے، بنو مخزوم، بنو سہم، اسی طرح بنو جمع اور بنو عدی، یہ بنو عبدالدار کے ساتھ مل گئے۔ ان لوگوں نے بھی خون کا ایک پیالہ لیا اور اسے حرم میں رکھا، اور خون کے اس پیالہ میں ان پانچوں سرداروں نے اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور پھر ان کو چاٹ لیا۔ تو پہلے جو بنو عبد مناف کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا مطلب خوشبو کے پیالے میں انگلیاں ڈبوئی تھیں، ان کو متبیین کہا جاتا ہے۔ متبیین نام ان کا مشہور ہو گیا، متبیین یعنی کہ خوشبو کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبونے والے، متبیین۔ اور یہ جو پانچ بنو عبدالدار کے ساتھ قبائل تھے، انہوں نے چونکہ خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبوئی تھیں، اس لیے ان کا نام لاقۃ الدم یہ مشہور ہو گیا۔ لاقۃ الدم یعنی کہ خون کو چاٹنے والے، یعنی اپنی انگلیاں انہوں نے خون میں ڈبوئی، پیالے میں، خون کے پیالے میں ڈبو کر انگلیاں چاٹ لیں پانچوں سرداروں نے، تو ان کو کہا جاتا ہے لاقۃ الدم یعنی خون کو چاٹنے والے۔ ان لوگوں نے بھی خون کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو کر یہ عہد کیا، پانچوں نے یہ عہد کیا کہ ہم بھی حرم کا جو مطلب تولیت کا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ کرنی پڑی تو ہم جنگ کریں گے، اور ہم پانچوں قبائل مل کر مقابلہ کریں گے، اتحاد کے ساتھ ہم رہیں گے اور متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ تاہم یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آپس میں ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کے امکانات پیدا کر دیے اور ان کے درمیان صلح پیدا ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اس طرح خانہ کعبہ کے جو 6 مطلب ہے اس کے عہدے تھے، جن میں سے 3 سقایت، رفادت اور قیادت، یہ بنو عبد مناف کو مل گئے۔ جھگڑا تو بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان تھا نا، یہ دونوں کسی کے بیٹے تھے، عبدالدار اور عبد مناف، تو عبدالدار اور عبد مناف کے بیٹوں کے درمیان یہ جھگڑا تھا۔ تو اب بنو عبد مناف کو یہ 3 عہدے بنو عبد مناف کو مل گئے، سقایت، رفادت اور قیادت۔ اور 3 عہدے جو تھے حجابت، لوا اور ندوہ، یہ بنو عبدالدار کو مل گئے۔ سقایت، رفادت اور قیادت میں مطلب حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا اور جنگ کے میدان میں قیادت کرنا، سپہ سالاری، یہ عبد مناف کو مل گئی۔ اور یہ حجابت، لوا، ندوہ یعنی کہ جنگ کے میدان میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، عبدالدار کے ہاتھ میں۔ اسی طرح ندوہ، دارالندوہ کا نظام جو وہ بھی بنو عبدالدار کے ہاتھ میں تھا۔ تو 3 عہدے بنو عبد مناف کو مل گئے اور 3 عہدے ہی بنو عبدالدار کو مل گئے۔ اب ہاشم جو کہ بھائیوں میں سب سے بڑا تھا عبد مناف میں سے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس اور مطلب اور نوفل۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹے میں سے بڑا عبد مناف تھا، بڑا جو تھا وہ ہاشم تھا۔ تو سقایت اور رفادت یہ دونوں عہدے ہاشم کو، بنو ہاشم کو دے دیے گئے، اور ہاشم کے بعد یہ عہدے آئے مطلب کے پاس، جو ہاشم کا بھائی تھا مطلب، اس کے پاس آ گئے۔ پھر مطلب کے پاس یہ، مطلب کے بعد یہ عبد المطلب کے پاس آ گئے، اور عبد المطلب کے بعد پھر یہ ابو طالب کے پاس آ گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب کے بعد پھر ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو یہ تو تھا مطلب بنو ہاشم کا سقایت، رفادت اور جو قیادت تھی وہ عبد شمس کو دی گئی۔ یعنی کہ عبد مناف میں یہ 3 عہدے تھے نا، سقایت، رفادت اور قیادت۔ سقایت اور رفادت تو بنو ہاشم کو دے دی گئی، اور قیادت جو تھی وہ بنو عبد شمس کو دی گئی۔ تو بنو عبد شمس کے پاس قیادت آئی، قیادت عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امیہ خاندان، جو امیہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب خاندان، یہ ہاشم اور عبد شمس یہ بھائی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ خاندان بنو امیہ جو ہے یہ عبد شمس کی اولاد ہے۔ یعنی کہ عبد مناف تک
یہ خاندان ایک ہی ہے، عبد مناف تک یہ خاندان ایک ہی ہے، ہاشم کا خان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور بنو امیہ یہ خاندان ایک ہی ہے عبد مناف تک۔ اور عبد مناف کے جو مطلب بیٹے تھے ہاشم اور عبد شمس، یہ دونوں بھائی تھے، ہاشم اور عبد شمس۔ ہاشم کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد شمس کی اولاد اموی خاندان امیہ۔ تو سقایت اور رفادت یہ بنو ہاشم کے پاس تھی، اور قیادت کیونکہ ان کو 3 عہدے ملے تھے بنو عبد مناف کو، سقایت، رفادت اور قیادت، تو 2 عہدے ان میں سے بنو ہاشم کے پاس رہے، اور ایک عہدہ جو تھا قیادت کا وہ بنو عبد شمس کے پاس آ گیا۔ تو بنو عبد شمس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سقایت اور رفادت جو تھی وہ بنو ہاشم کے پاس تھی۔ ہاشم کے بعد پھر ان کے بیٹے جو تھے ان کے بھائی ان کے بھائی مطلب کے پاس آئی، مطلب کے بعد پھر ان کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئی، اور عبد المطلب تھے ابو طالب کے پاس، ابو طالب کے بعد پھر حضرت عباس کے پاس آئی۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور قیادت کیونکہ اس کے بھائی عبد شمس کے پاس تھی، ہاشم کے بھائی عبد شمس کے پاس تھی، تو عبد شمس کا بیٹا تھا امیہ، تو قیادت پھر امیہ کے پاس آئی۔ امیہ کے بعد قیادت حرب کے پاس آئی، اس کا بیٹا تھا حرب کے بعد یہ قیادت ابو سفیان کے پاس آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں اور جنگ احزاب میں حضرت ابو سفیان اس وقت تو وہ مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت جو مطلب قریش کی قیادت جو تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جنگ احد میں بھی اور جنگ احزاب میں۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کے ہاتھ میں قیادت نہیں تھی، اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت اس قافلہ کے ساتھ تھا جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، قافلہ تجارتی قافلہ، ابو سفیان اس کے ساتھ تھا، اس لیے قیادت اس دن یعنی جنگ بدر والے دن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، یہ بھی عبد شمس کا پوتا تھا، اور ابو سفیان بھی عبد شمس کا پوتا تھا۔ تو چونکہ ابو سفیان شامل نہیں ہو سکا تھا اس میں قافلہ تجارت میں شمولیت کی وجہ سے اس جنگ میں بدر میں، اس لیے قیادت عبد شمس کے بیٹے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اس کے پاس تھی۔ تو بدر میں ابو سفیان نہیں تھا، لیکن احد اور جنگ احزاب ان دونوں جنگوں میں قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بات واضح ہوگی۔ تو اب حجابت اور لوا اور دار الندوہ یہ تینوں کے تینوں عبدالدار کے پاس رہے، یہ صلح نامہ میں جو کچھ لکھا گیا یہ تینوں عبدالدار کے خاندان کے پاس رہے۔ تو ندوہ بھی انہی کے پاس تھا، اور حجابت بھی انہی کے پاس تھی، لوا بھی انہی کے پاس تھی، یہ تینوں عہدے ان کے پاس تھے۔ تو بعد ازاں عبدالدار نے یہ جو دار الندوہ تھا یہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں اس خاندان نے فروخت کر دیا تھا، اور انہوں نے اسے مطلب دار الامانت بنایا، بعد ازاں اس کو حرم میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ سلسلہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خامس، یعنی آپ کے جو 5ویں دادا جان تھے قسی، ان کی اولاد کا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب دادا جان تھے تیسری جگہ پر، تو ان کے حالات کو تھوڑے سے بریف سے اگلے انشاءاللہ میں ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔